اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج بروز منگل 2 جمادی الثانی 5 نومبر 2024 کی خبروں کے ساتھ سپریم کورٹ کے بینچز کی تشکیل 3 رکنی ججز کمیٹی کرے گی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس بھی ایوان میں پیش۔ زیر التوا مقدمات میں کمی لانے آئینی عدالت کے لیے ججز درکار وزیر قانون۔ فوجی سربراہان کی مدت 5 سال، سپریم کورٹ کے 34 ججز۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز 12، قومی اسمبلی اور سینٹ میں 6 ترمیمی بل اکثریت رائے سے منظور۔ اپوزیشن کا ہنگامہ، حکومتی اپوزیشن ارکان آمنے سامنے، ہاتھا پائی، دھکم پیل، گتھم گتھا، اسپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج، نو نو کے نعرے، بلوں کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ حکومتی ارکان نے وزیراعظم کی نشست کو گھیرے میں لے لیا۔ جنرل کی ریٹائرمنٹ کے قواعد کا اطلاق آرمی چیف پر نہیں ہوگا۔ تعیناتی، دوبارہ تعیناتی یا ایکسٹینشن کی صورت آرمی چیف بطور جنرل کام کرتے رہے گا۔ آج جمہوریت بادشاہت میں تبدیل ہو گئی۔ تحریک انصاف اس وقت تبدیل نہیں ہوئی تھی جب ایک پیج پر تھے، جب بڑے فخر سے بتایا کرتے تھے کہ ہم ایک پیج پر ہیں۔ جب آپ کے لیے کام کیا کرتا تھا وہ کرنل اور جرنل، جب کام کیا کرتے تھے جب ایک پیج کی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو 8 ججز ہیں نا جو اس وقت سپریم کورٹ میں، منصور علی شاہ اور منیب اور وہ دوسرے جو ہیں، یہ تو ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ وہ لنگڑے منافق جو ہے، جادوگر، ہے کہ مشرک، جو میاں بیوی ہیں جو جادوگری کرتے رہتے ہیں، جنہوں نے جادوگری کی اور جنہوں نے جادو کے اوپر ہی اپنی بنیادیں رکھی اور جھوٹ اور مکاری پر رکھی، یہ ہر صورت اسے جو ہے اس کی سہولت کاری کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں سہولت کاری کرنا چاہتے ہیں؟ امریکہ اور یورپ کے سیر سپاٹا جو کیا انہوں نے اس کے پیسے پر، اسے یہ حلال کرنا چاہتے ہیں، چاہے پاکستان کا ککھ نہ رہے۔ یہ جو 8 جج ہیں، یہ منصور شاہ اور وہ جو دوسرا منیب، یہ تو ضد کر کے، ضد کیا، حلال نہیں کرنے پیسے، کھایا نہیں ہے مال۔ مطلب ہے کہ اپنے بال بچوں کو لے کے اور اپنے رشتہ داروں کو لے کے یورپ اور امریکہ کی سیر پر 1 مہینے کے لیے اور 2 مہینے کے لیے اور 3 مہینے کے لیے، کون سا ایسا پاکستان میں شہنشاہ ہے جو جاتا ہے اور جا کے وہاں پر مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہرتا ہے اور مہنگی شرابیں پیتا ہے اور مہنگی شاپنگیں کرتا ہے اور موجیں کرتا ہے اور پورے خاندان کو، اور پورا خاندان بچوں سمیت جا کے موجیں کرتا ہے۔ مطلب ہے کہ یہ کیا انہوں نے موجیں کی نہیں ہیں؟ یہ حلال نہیں کرنے پیسے انہوں نے، اس لیے یہ کبھی بھی ہے کہ سپریم کورٹ میں امن نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جو 2 گھٹیا یوتھ، میں کہتا ہوں واللہ جو لنگڑا نیازی ہے، یہ سبحان اللہ رب العزت کی پکڑ میں ہے۔ جو اس کی سپورٹ کرے گا، جو اس کی سہولت کاری کرے گا، وہ بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ جیسے حامد خان ذلیل و خوار ہوا، کتنا اس کا نام تھا، کتنی اس کی ہے کہ وہ تھی، وہ جو اس کا گروپ تھا جو جیتتا تھا، ہار گیا، ذلیل ہوا، رسوا ہوا۔ اسی طرح یہ 8 جج، یہ خدا کی قسم یہ ذلیل ہو کر نکلیں گے، یہ رسوا ہو کر نکلیں گے سپریم کورٹ، اور ساری زندگی ان کے منہ کے اوپر کالک تھوپی جائے گی۔ اور یہ ہے کہ یہ جو اس لنگڑے کی سہولت کاری کرے گا، اللہ رب العزت اسے ذلیل و خوار کر دے گا، اسے رسوا کر دے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ پاک سرزمین جو پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا، یہ اللہ نے کہ شیطانوں کے حوالے کرنے کے لیے نہیں بنایا کہ شیطان، یہ لنگڑے نیازی جیسے شیطان جو ہیں یہ اس میں اپنے جادوگری کا کھیل کھیلے، اور وہ مشرکہ عورت جو ہے، اس کی بیوی جو ہے، یہ دونوں مل کے جادوگری کا کھیل کھیلیں اور یہ پاکستان کو اپنی مرضی سے استعمال کریں۔ یہ نہیں، یہ اللہ کی پکڑ میں ہے، یہ بڑی بری گرفت میں ہے۔ جو ان کی سہولت کاری کرے گا، جو ان کے ساتھ لگے گا، جو بھی ان کے ساتھ، وہ جج ہو، وہ وکیل ہو، دیکھ لو آپ کے سامنے ہی وکیل ہیں سارے،
مطلب ہے کہ ذلیل ہوئے، خوار ہوئے، رسوا ہوئے۔ سیاستدان دیکھ لو، یہ جو تھے اپنا صحافی جو تھے وہ بھی ذلیل ہو رہے ہیں، وہ بھی رسوا ہو رہے ہیں، اور یہ جو حامد خان ورگے جو وکیل تھے وہ بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ یہ اپنا منصور شاہ جیسے جج اور منیب جیسے جج بھی ذلیل ہی ہو رہے ہیں نا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ذلیل ہو رہے ہیں نا، یہ ذلیل ہی ہوں گے۔ اللہ ان کو ذلیل کرے گا انشاءاللہ، اللہ ان کو رسوا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ زمین، اللہ تعالیٰ نے کیا یہ زمین اور آسمان بنا کے چھوڑ دی؟ اللہ مطلب ہے کہ ان کو بھول گیا بنا کے کہ اب اس میں جو جس کا دل آئے وہ کرتا رہے۔ یہ لنگڑے نیازی جیسا مشرک آدمی اور اس کی بیوی جیسی مشرکہ اور جادوگر اور ایک اور قادیانی اور اسرائیلی ایجنٹ، مطلب ہے کہ دیکھو نا، اس کا کوئی اسرائیلی ایجنٹ ہونے میں اس کا کوئی شک ہے کسی کو؟ یار مجھے بتاؤ، اس نے کبھی ایک کلمہ اس نے فلسطینیوں کے، مظلوم فلسطینیوں کے حق میں اس نے کہا ہو؟ کوئی ایک کلمہ کہا؟ تو اس کے پیچھے بیٹے اس کے اس چکن کا کھا کے جوان ہوئے جس چکن کی مرغوب غذا سور کا گوشت اور اس کی چربی کے بنے کھانے ہیں۔ مطلب ہے کہ یہ اصل اس کا چہرہ ہے، یہ چہرہ ہے اس کا اصل، یہ چہرہ اس منافق کا۔ دیکھو جس کی بنیاد ہی ٹیڑھی ہے، جس کی بنیاد ہی مکاری اور شاطری اور عیاری پر اور جھوٹ پر اور مطلب ہے کہ منافقت پر، اور اس نے جان بوجھ کر مطلب ہے کہ ختم نبوت کا جو ہے ورڈ استعمال نہیں کیا۔ مطلب ہے کہ یہ ہے ہی نہیں، جب مسلمان ہی نہیں ہے، یہ پکا قادیانی ہے اور یہ پکا یہودی ایجنٹ ہے۔ قادیانی اور یہودی جو ہے یہ مسلمانوں کے اور بالخصوص پاکستان اور اسلام کے یہ دوست نہیں ہو سکتے، یہ پکے دشمن ہیں، یہ شیطان ہے۔ اور یہ جو ہے یہ جو لنگڑا نیازی ہے یہ ان کا لیڈر ہے یہاں پر۔ مطلب ہے کہ اس نے جو 3.5 سال حکومت کی کیا پاکستان کا نقصان کیا نا، پاکستان کا فائدہ تو نہیں کیا اس نے۔ کیوں کیا اس نے یہ سب کچھ؟ یہ اسی لیے کیا کہ یہ مطلب ہے کہ پکا مخالف ہے یہ پاکستان کا اور اسلام کا۔ یہ اللہ کی گرفت میں ہے، یہ میرے مولا اللہ رب سبحانہ تعالیٰ کی گرفت میں ہے۔ نہ اسے ڈونلڈ ٹرمپ بچا سکتا ہے، نہ اسے کوئی چیف بچا سکتا ہے، نہ اسے کوئی جج بچا سکتا ہے، نہ اسے کوئی وکیل بچا سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا باپ آ جائے نا، اس کا باپ بھی آ جائے تو اس کا باپ بھی اس کو نہیں لے کے جا سکتا۔ میں عرفاً کہتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ جتنا مرضی زور لگا لے، وہ چاہے کہ یہ جو ہے یہ لنگڑا جو اس کے حوالے کر دیا جائے، لنگڑا اس کے حوالے نہیں ہوگا، لنگڑا یہیں مرے گا، اسی جیل میں سڑے گا، اسی جیل میں اس جیل سے اس کا تابوت باہر آئے گا۔ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عبرت کا نشان بنائے گا اور ضرور بنائے گا۔ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عبرت کا نشان بنائے گا، اس خبیث آدمی کو۔ اس نے بڑا اس نے مطلب ہے کہ اس نے بڑا ظلم کیا۔ اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے جادو کے لیے بچوں کو استعمال کیا، ان کا قتل عام کیا اس نے۔ مطلب ہے کہ یہ حکومت نہ بنائے، نہ یہ حکومت جو ہے اس کی نہ انکوائری کرے، لیکن اللہ میرا سبحانہ تعالیٰ تو ہے نا، اللہ کی نظر سے تو یہ اوجھل نہیں ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے سب کچھ۔ یہ اللہ کی گرفت میں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ لنگڑا نہیں بچے گا۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں اضافہ، انتظامی معاملہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ فضل الرحمان، دفاعی ادارے کو بے تحاشا اختیارات دینا سول مارشل لا قائم کرنے کے مترادف ہے۔ پریس کانفرنس۔ اور تو جب جب لنگڑا نیازی اور یہ جب ایک پیج پر تھے، جب وہ لنگڑے نیازی کے لیے مطلب ہے کہ کورم بھی پورا کرتے تھے، اس کے بل بھی پاس کراتے تھے، تو اس وقت کیا تھا؟ اس وقت یہ ایک پیج نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ وہ بھی مارشل لا ہی تھا۔ موسمیاتی تبدیلی پاکستان کی پائیدار ترقی کے لیے خطرہ ہے۔ گیلانی، مل کر سموگ سے نپٹنے کے لیے بھارت پر زور، اصلاح ڈیفالٹ کو روکتی ہیں۔ قائم مقام صدر، معصوم کشمیریوں فلسطینیوں کے حالات بہت کچھ کرنے کا پیغام دیتے ہیں۔ آرمی چیف، وقت آ گیا ہے کابینہ میں نئے لوگ شامل کیے جائیں۔ وزیر اعظم، بالکل یہ ان کو نکالو یار، یہ نکموں کو، یہ بالکل ایک نمبر کے نکمے بھرتی کیے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں کرنے والا ان میں۔ تمہاری شباز شریف، افسوس ہے تم نے کیسی ٹیم سلیکٹ کی ہوئی ہے۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کی ترقی کے لیے بھرپور تعاون کا
یقین دلایا۔ شہباز شریف دفاعی کابینہ سے گفتگو۔ امریکہ 18 ریپبلکن اور 16 ڈیموکریٹک صدور مسند اقتدار پر فائز رہے۔ شیر جیتے عقاب سمیت لہری اور طاقت کی علامتوں کی جگہ امریکہ میں انتخابی نشان گدھا اور ہاتھی کیوں؟ گدھے کو محنتی، مشقتی اور عاجزی کے ساتھ ساتھ تابع دار جانور سمجھا جاتا ہے۔ شکایت بغیر خدمت کرتا تھکتا نہیں۔ ہاتھی کا حوالہ طاقت، وقار، عقل اور ذہانت سے تعبیر دونوں جانوروں کی پارٹیوں سے منسوب ہونے کی دلچسپ تاریخ۔ زیادہ ووٹ کے باوجود شکست امریکہ کے الیکٹورل کالج کا جائزہ۔ بیلٹ پیپرز پر صدر یا نائب کے نام در حقیقت ووٹرز گروپ یا الیکٹرز کو ووٹ دیتے ہیں۔ عام ووٹنگ کے بعد الیکٹورل کالج کے 538 ارکان جیتنے والے کا تعین کرتے ہیں۔ اکثر ریاستوں میں ریپبلکن یا ڈیموکریٹ سے وابستگی امیدواروں کی توجہ سوئنگ ریاستوں پر ہوتی ہے۔ الیکٹرز یعنی صدر کو منتخب کرنے والے سیاستدان مقامی سطح پر پارٹی عہدیدار یا سربراہ ہوتے ہیں۔ سیاسی جماعت کے وفادار الیکٹرز عوامی ووٹوں سے جیتنے والے امیدواروں کی حمایت کے پابند۔ 26ویں ترمیم کی روح سے اہم ترین تبدیلیاں ہفتہ رواں میں سامنے آ جائیں گی۔ اعلیٰ ترین عدالتوں اور پارلیمانی فورمز کے اجلاس اسی ہفتے ہو رہے ہیں، جن کے اثرات ایک دوسرے پر پڑیں گے۔ آئینی بینچوں کے ججوں کا فیصلہ آج ہوگا۔ سخت کھینچا تانی کا احتمال، ججوں کی بعض شکایات بھی سنے جانے کا امکان۔ پاک بحریہ کا مقامی طور پر تیار کردہ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ 350 کلومیٹر رینج والا میزائل سسٹم زمینی اور سمندری اہداف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ISPR صدر، وزیر اعظم، سروسز چیفز کی کامیاب میزائل تجربے میں حصہ لینے والے یونٹس اور سائنسدانوں کو مبارک۔ کملا ہیرس نے ای میل کے ذریعے ووٹ ڈال دیا۔ وفاقی کابینہ پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے والے 6 بلوں کی منظوری۔ سارے مقدمات آئینی بینچز میں نہ لیے جائیں، ہمارے پاس بھی رہنے دیں۔ جسٹس منصور۔ 26ویں ترمیم کے بعد اب یہ کیس آئینی بینچ میں جائے گا۔ سوئی نادرن زائد بلنگ کیس کی سماعت میں ریمارکس۔ PIA کو خریدنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے وزیر اعلیٰ KP کے۔ امریکی رائے دہندگان آج نئے صدر کا انتخاب کریں گے۔ قبل از وقت ووٹنگ میں 75 ملین سے زائد شہری حق رائے دہی استعمال کر چکے۔ سوئنگ اسٹیٹ کی اہم ریاست شمالی کیرولینا میں ووٹرن ٹرن آؤٹ 55%۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا شمالی کیرولینا میں اپنی جیت کا دعویٰ۔ بائیڈن انتظامیہ نے ملکی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ ریپبلکن امیدوار۔ امریکہ 18 ریپبلکن اور 16 ڈیموکریٹ صدور مسند۔ وقت آ گیا ہے کابینہ میں نئے لوگ شامل کیے جائیں۔ بالکل، نئے لوگ شامل کرو، ان سے جان چھڑاؤ۔ افغانستان سے دراندازی کی کوشش ناکام، 6 دہشت گرد ہلاک، 3 زخمی۔ سیکورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ ایک الگ کارروائی میں احمد شاہ عرف انتظار نامی خارجی دہشت گرد مارا گیا۔ افغان عبوری حکومت مؤثر بارڈر مینجمنٹ اور اپنی زمین پاکستان کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال ہونے سے روکے۔ ترجمان فوج۔ ناظرین، یہ تھا آج کا اخبار نامہ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔